دینی ایڈوائزر میں آپ کا دل سے استقبال ہے۔ آئیے ایمان کو تازہ کر دینے والے ایک خوبصورت سفر پر چلتے ہیں۔ جنت کا بازار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحمت کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین، جنت عیش و آرام کی ایسی جگہ کا نام ہے جو ایمان والوں کو ان کے ایمان اور عمل کے صلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی۔ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرانے اور پائنی 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا یہ شیطانی مزامیر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی حمد و پاکی ہوگی۔ لوگ اس بازار میں پہنچیں گے جس سے فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے۔ اس بازار میں ایسی ایسی چیزیں موجود ہوں گی نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی دل میں ایسا تصور آیا ہوگا۔ پھر بازار میں سے وہ چیزیں ہمیں اٹھا کر دے دی جائیں گی جن کی ہم خواہش کریں گے۔ حالانکہ اس بازار میں خرید و فروخت جیسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ نیز اس بازار میں تمام جنتی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بلند مرتبہ شخص دوسرے نسبتاً کم درجے کے شخص کی طرف متوجہ ہوگا اور اس سے ملاقات کرے گا، یعنی جنتیوں میں یہ احساس نہیں ہوگا کہ کوئی معمولی اور ذلیل خیال کیا جائے۔ بہرحال اس بلند مرتبے شخص کو کمتر مرتبے شخص کا لباس پسند نہیں آئے گا۔ ابھی ان دونوں کا سلسلہ گفتگو ختم نہیں ہو پائے گا کہ یک وہ بلند مرتبہ شخص محسوس کرے گا کہ میرے مخاطب کا لباس تو مجھ سے بھی بہتر ہے۔ ایسا اس لیے ہوگا کہ جنت میں کسی شخص کو غمگین ہونے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد ہم سب جنتی اپنے اپنے محلات اور مکانوں کی طرف واپس ہوں گے، اور جہاں ہماری بیویاں ہم سے ملیں گی تو مرحبا اور خوش آمدید کہہ کر ہمارا استقبال کریں گی۔ ہر عورت اپنے شوہر سے کہے گی، تم اس حال میں واپس آئے ہو کہ اس وقت تمہارا حسن و جمال اس حسن و جمال سے کہیں زیادہ ہے جو ہمارے پاس جاتے وقت تمہارا تھا۔ وہ اپنی بیویوں سے کہیں گے، آج ہمیں اپنے پروردگار کے ساتھ بیٹھنے کی عزت حاصل ہوئی ہے جو جسم اور بدن اور حسن و جمال کی ہر کمی کو پورا کرنے والا ہے۔ جنتی بازار سے تعالیٰ عنہ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت کا خیال گزرا۔ اس کی دیوار سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہے۔ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے۔ زمین زعفران کی کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت سے بنے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے، گویا وہ یاقوت اور مونگا ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، اور پھیلی ہوئی چاندیاں ہیں، جنت میں 100 درجے ہیں۔ ہر درجے کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان تک، اور دروازہ اتنے چوڑے ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑا 70 برس میں پہنچے۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہ آتی۔ طرح طرح کے پھل، میوے، دودھ، شہد، شراب، اچھے کھانے جنتیوں کو دیے جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان میں میوے اور کھجورے اور انار ہیں۔ جنتی خوبصورت لباس میں ملبوس ہوں گے جو دنیا میں کسی کو نصیب نہ ہوئے ہوں گے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، تکیہ لگائے ہوئے ہیں سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندیوں پر۔ جنت اور اہل جنت کبھی فنا نہ ہوں گے۔ اس میں جنتیوں کو کسی قسم کی تکلیف یا غم نہ ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ راحت اور آرام سے رہیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پکارنے والا پکار کر کہے گا، اے جنت والو، تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، اور تم آرام سے رہو گے، کبھی محنت و مشقت نہ اٹھاؤ گے۔ جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ ناظرین، جنت میں نیند نہیں کہ نیند ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں موت نہیں۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے
ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا۔ اس کے فضل کی حد نہیں، پھر انہیں دنیا کی ایک ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عزیز کی زیارت کریں، اور عرش الہی ظاہر ہوگا اور رب عزیز جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں ادنا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا۔ ان میں ادنا کوئی نہیں، اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے، اور ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے معنی نہیں، اور اللہ عزیز ہر ایک پر تجلی فرمائے گا۔ ناظرین، جنتیوں کے لیے ہر جمعے کے دن جنت میں ایک بازار لگے گا۔ سننے میں یہ عجیب لگ رہا ہوگا کہ جنت میں کیا بازار بھی ہوگا، لیکن یہ حقیقت ہے، کیونکہ بہت سے اسلامی کتابوں میں اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ جنت میں ایک بازار بھی ہوگا۔ ناظرین، اللہ پاک نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تاکہ وہ مجھے پہچان سکیں۔ ہمارا دین میں آنے کا مقصد ہے کہ ہم اللہ پاک کی عبادت کریں اور زندگیوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر گزاریں۔ ہمارے مرنے کے بعد یا تو ہم کو سزا دی جائے گی یا پھر انعام۔ اللہ پاک نے جنت اور جہنم کو بنایا، اور اس کا دار و مدار ہماری آج کی زندگی پر ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو اللہ پاک کے بتائے ہوئے احکامات پر گزار دیا تو اللہ پاک ہمیں جنت میں بھیجے گا، لیکن ہم نے اپنی زندگی اللہ پاک کی نافرمانی میں گزاری تو اللہ ہمیں جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ خوبصورت شکلوں کی مثالیں بنائی گئی ہیں۔ جنتیوں میں سے جب کوئی کسی شکل کو پسند کرے گا تو وہ اسی شکل میں ہو جائے گا، پھر وہ اپنی بیویوں کی طرف لوٹے گا۔ جب وہ اس کو دیکھے گی تو کہے گی، اے ولی اللہ، میں نے تو آپ کو آج اس سے زیادہ حسین کبھی نہیں دیکھا، آپ کہاں تھے؟ تو وہ کہے گا، میں اولیاء اللہ کے ساتھ جنت کے بازار میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس بازار میں حسین صورتیں جمع فرمائی تھیں۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی نے جو صورت اپنے لیے پسند کی وہ اسی شکل میں تبدیل ہو کر گیا ہے۔ چنانچہ میں نے بھی اپنے لیے ایک صورت پسند کی جس میں اب نظر آ رہا ہوں۔ اے اللہ کے ولی، میں تمہیں کیسا لگ رہا ہوں؟ تو وہ کہے گی، اے اللہ کے ولی، میں نے آج آپ سے زیادہ کوئی چیز حسین نہیں دیکھی۔ اور وہ جنتی بھی کہے گا کہ قسم بخدا، میں نے بھی اے اللہ کی ولی تم سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں دیکھی۔ تو وہ کہے گی کہ آپ کے چلے جانے کے بعد جنت کے ملبوسات میں سے کچھ پوشاکیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجی تھیں اور مجھے یہ صورت عطا فرمائی۔ اے اللہ کے محبوب، اب آپ کو کیسی لگ رہی ہوں؟ تو وہ کہے گا، میں نے آج تم سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں دیکھی۔ ناظرین، جنت کے بازار میں کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی۔ اس میں پوشاکیں ہوں گی، موٹا ریشم ہوگا، باریک ریشم ہوگا، سادہ ریشم ہوگا، بچھونے ہوں گے، عمدہ فرش ہوں گے، جوہر ہوں گے، یاقوت ہوں گے، لٹکے ہوئے تاج ہوں گے۔ جنتی حضرات ان میں سے جس چیز کا دل چاہے گا لے لیں گے، مگر پھر بھی اس بازار میں کمی واقع نہ ہوگی۔ اس بازار میں صورتیں ہوں گی جیسے کہ مردوں کی خوبصورت صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے ہر صورت کے سینے پر یہ لکھا ہوگا، جو شخص یہ تمنا کرے کہ اس کا حسن میری صورت جیسا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی صورت کو میرے حسن کے مطابق بنا دیں گے۔ جو شخص تمنا کرتا ہوگا کہ اس کے چہرے کا حسن میری صورت کے مطابق ہو، اللہ تعالیٰ اس کی صورت کو میرے حسن کے مطابق کر دیں گے۔ چنانچہ جو شخص تمنا کرے گا کہ اس کے چہرے کا حسن اس صورت کی مثل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس صورت کے مطابق کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، جب جنتی جنت میں داخل ہو چکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائیں گے، کوئی اور نعمت چاہتے ہو تو میں تمہیں عطا کروں؟ تو وہ عرض کریں گے کہ آپ نے ہمارے چہرے برونق نہیں فرمائے، کہ آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا، کیا دوزخ سے ہمیں نجات نہیں بخشی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹائیں گے تو جنت والوں کو کوئی ایسی نعمت نہیں دی گئی جو ان کو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے زیادہ محبوب ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی حضرات اپنی اپنی نعمتوں میں مزے لے رہے ہوں گے کہ اچانک ان پر ایک نور چمکے گا اور وہ اپنے سر اٹھائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ اس نے اوپر سے ان پر جھانکا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنت والو السلام علیکم۔
اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ عز و جل کا یہ ارشاد ہے کہ ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام فرمایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے رہیں گے جنت کی کسی بھی نعمت کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان سے پردہ میں چلے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا نور اور برکت کا اثر ان پر ان کے محلات میں باقی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔